اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، حی اور قیوم ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ احباب زیوہ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے متعلق کچھ گزارشات کی تھیں۔ ان گزارشات میں سے میں نے کہا تھا کہ آج کچھ ہیں اور کچھ اگلے جمعے میں ہوں گی۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر دو چیزیں بیان کی گئی تھی کلمہ طیبہ کے حوالے سے کہ کون سا بندہ ہے جس کا کلمہ معتبر ہے، جس کا کلمہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، جو حقیقی مسلمان بنتا ہے۔ تو پہلی چیز جو بیان ہوئی تھی وہ کلمہ طیبہ کے بارے میں علم کی بات ہوئی تھی کہ کلمہ کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے معبودان باطلہ کی نفی کا حکم دیا ہے کہ سب کی نفی کرنی ہے کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ پھر الا اللہ کہہ کر دوسرا اس بات کرنا ہے کہ ہاں اور کوئی معبود نہیں ہے، ایک رب تعالیٰ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ علم ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات بیان ہوئی تھی یقین، کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے دل کے اندر پختہ یقین ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے کہ میں نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ سچا پڑھا ہے، اس کے اندر شک نہیں ہے۔ کیونکہ یقین اگر دل کے اندر نہیں ہوگا، شک ہوگا، تو وہ کلمہ معتبر نہیں ہے۔ معتبر کلمہ ہونے کے لیے علم کے ساتھ ساتھ یقین ہونا لازمی ہے۔ اور تیسری چیز جو کلمے کو معتبر بناتی ہے وہ ہے اخلاص۔ شعور اور وثوق کے بعد اخلاص آتا ہے۔ یہ کوئی کلمہ طیبہ جو ہے یہ رٹا رٹایا نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے، یہ معاشرتی کوئی رسم نہیں ہے، یہ موروثی کوئی رسم نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا نے کلمہ پڑھا تھا ہم بھی کلمہ پڑھ لیں گے، ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، بس ہم نے پڑھ لیا ہے اور مسلمان ہو گئے ہیں۔ بلکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو رب کبریا عطا کر دیں وہ دنیا کا خوش نصیب انسان بن جاتا ہے۔ اور یہ خوش نصیب انسان بننے کے لیے رسمی کلمہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان حقیقی کلمہ پڑھے۔ رسمی کلمے سے بندہ انسان جو ہے وہ معتبر مسلمان نہیں بنتا۔ معتبر اسلام پر آنے کے لیے، معتبر شخص بننے کے لیے، کلمے کا معتبر سمجھنے کے لیے لا الہ الا اللہ اخلاص سے پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا سورہ بینہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، فرمایا کہ ان لوگوں کو اس کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں دیا گیا
کہ وہ اللہ کی بندگی کریں یکسو ہو کر، اس کے دین کے لیے خالص، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کریں، خالصتاً رب کے لیے کلمہ پڑھنا ہے، خوشنودی رب کی ہونی چاہیے، رضا رب کی ہونی چاہیے کہ میں جو کلمہ پڑھ رہا ہوں اس سے میرا دنیا کا کوئی مفاد نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کو وہ مقام دینے کے لیے پڑھ رہا ہوں جو رب کا مقام ہے، خالق و مالک معبود ہونے کا، اس لیے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ رب کی رضا کے لیے کلمہ ہونا چاہیے خالصتاً۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، فرمایا کہ سب سے سعادت مند بندہ جو میری شفاعت کا حقدار ہوگا وہ شخص ہے من قال لا الہ الا اللہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا خالصا من قلبی، سچے دل سے اخلاص کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، فرمایا وہی بندہ جو ہے میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے یہ بات آپ کو کہی تھی کہ جس بندے کا کلمہ معتبر نہیں ہے وہ بندہ مت یہ سمجھے کہ میری شفاعت کی جائے گی۔ آپ نے بڑے لوگوں سے سنا ہوگا، اکثر علماء جو ہیں وہ حقیقت نہیں بتاتے، ذرا سی بات ہوتی ہے ہم مسلمان ہیں، ہماری سفارش رسول اللہ نے ہر صورت میں کرنی ہے۔ میرے بھائیو، یہ غلط نظریہ دیا جا رہا ہے کہ ہر صورت میں مسلمان کی جو ہے نا، جو مسلمان کہلانے والا ہے، حقیقی مسلمان کی بات نہیں کر رہا، جو مسلمان کہلاتا ہے اس کی سفارش کی جائے گی۔ سفارش کے بھی کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ میں اس کی سفارش کروں گا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جس کا کلمہ معتبر ہوگا، جو کلمے کو سمجھتا ہوگا، جس کو کلمے کا علم ہوگا، کلمے کے بارے میں معلومات ہوگی، اس بندے کی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یہ جو آج کل ہم رسمی مسلمان بنے پھرتے ہیں نا، کہ نسل در نسل مسلمان آ رہے ہیں، کلمے کے بارے میں علم ہی نہیں، لا الہ الا اللہ ہے کیا چیز، اس کا مطالبہ کیا ہے، کہتا کیا ہے، جب تک اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا ایسے مسلمانوں کی سفارش رسول اللہ نہیں کریں گے۔ یہ تو رسمی مسلمان ہیں کہ ہم نسل در نسل مسلمان آ رہے ہیں، حقیقی مسلمان بنیں گے، پھر جو گناہ ہوں گے ان کے مطابق رسول اللہ سفارش کر کے معافی دلوائیں گے۔ لیکن ایک بندہ توحید کو ہی نہیں سمجھتا، ایک بندہ کلمے کو ہی نہیں سمجھ رہا، ایک بندہ رب کو وہ مقام ہی نہیں دے رہا جو رب کا مقام ہے، تو پھر اس کے کلمے کا اعتبار ہی نہیں، رب کے ہاں وہ مسلمان گنے ہی نہیں جاتا، تو ایسے بندے کی سفارش رسول اللہ کیسے کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار وہی ہے جو کلمے کو سمجھے گا، کلمے کو سمجھے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا، وہی بندہ جو ہے رسول اللہ کی سفارش کا حقدار ہوگا۔ اور دوسری حدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ان اللہ حرم علی النار، اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کس بات کو؟ کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا، اور الا اللہ کہنے کا مقصد کیا تھا اس کا؟ یبتغی بذالک وجہ اللہ عز وجل، فرمایا اس کے کلمہ کہنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، صرف اس لیے اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اہل توحید وہ جنت کا وارث ہے، جس کو کلمے کی سمجھ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھے کہ میں مسلمان ہوں اور میں جاؤں گا۔ رسمی مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو حقیقی مسلمان چاہیے۔ اللہ کے ہاں اس مسلمان کی قدر ہے جو حقیقی مسلمان ہے، جو کلمے کو سمجھنے والا مسلمان ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، خدا کے لیے حقیقی مسلمان بنے۔ آج دیکھیں کتنے لوگ عیسائی مسلمان ہو کر مرتد ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں دوسرے مذاہب سے آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیاوی مفاد کی خاطر
کلمہ پڑھتے ہیں جب تک وہ مفاد ملتا ہے وہ کلمے پہ قائم رہتے ہیں، جیسے ہی مفاد سے پیچھے کوئی ہٹتا ہے وہ بھی کلمے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کو بھی دیکھ لیں، یہ مسلمان بھی رسمی طور پر مفاد کی خاطر کلمے میں ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو زکوٰۃ سے جان چھڑوانے کے لیے بینکوں کے اندر اپنے آپ کو قادیانی شو کر دیتے ہیں، باہر ملکوں میں جانے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم لکھ دیتے ہیں، ہوتے مسلمان ہیں۔ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ مفاد کی جنگ میں چل رہے ہوتے ہیں، ان کو حقیقی لا الہ الا اللہ کا علم نہیں ہوتا۔ وگرنہ جس نے خالصتاً اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ کہا ہو، وہ بلال کی طرح اپنے آپ کو مارے تو دلوا سکتا ہے لیکن کلمے کو نہیں چھوڑ سکتا، سمیہ کی طرح اپنے جسم کے 2 ٹکڑے تو کروا سکتا ہے لیکن کلمے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کلمے سے پیچھے وہی ہٹے گا جو مفاد کے لیے کلمہ پڑھتا ہے، مفاد کے لیے مسلمان ہوتا ہے۔ اور آج ہم اکثریت کو دیکھیں تو مفاد کی خاطر ہی تو ہیں، وگرنہ ہمارے اندر کون سا کام ہے جو قرآن و حدیث والا ہے؟ بس نام کے مسلمان ہم رہ گئے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے علم، اس کے بعد یقین، اور تیسرے نمبر پر اخلاص آتا ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے پھر بھی اس کا کلمہ معتبر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی قسم جو آتی ہے، چوتھے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ صدق و وفا ہے۔ وفا ہونا ضروری ہے، سچائی ہونا ضروری ہے۔ جب تک وفا نہیں ہوگی تب تک بات نہیں بنے گی۔ وفا بڑی چیز ہوتی ہے۔ دنیا میں ہم ڈھونڈتے ہیں کہ فلاں میرا دوست تھا اس نے وفا نہیں کی، فلاں میرا اپنا تھا اس نے وفا نہیں کی، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے بھی تو نبی کو یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے کہ ہم آپ کے ہیں؟ ہم نے نبی سے کتنی وفا کی ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے ہم نے رب کو بھی کہا کہ اللہ ہم تیرے ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں۔ پھر ہم نے کتنی وفا کی ہے؟ لوگوں سے ہم گلے کرتے ہیں لیکن ہم نے کتنی وفا کی ہے کبھی سوچا ہے؟ میرے بھائیو، صدق و وفا ہونا لازمی ہے، کیونکہ یہ مت سوچنا کہ ہم مسلمان ہو گئے تو ہمارے اوپر مشکلات نہیں آئیں گی۔ یہ اپنے ذہن سے باتیں نکال دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بندہ دین پر آئے تو مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، بندہ دین پر آتا ہے تو اطمینان ملتا ہے، مشکلات کی بات نہیں ہے۔ اگر دین پر آنے سے مشکلات بالکل ختم ہونے والی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اسلام پر تھا؟ کیا رسول اللہ کی مشکلات کم ہوئی تھی؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے اسلام پر؟ ان کی مشکلات بڑی تھی یا نہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ جب انہوں نے سچے دل سے یہ کام کیا تھا تو ان کے دل کے اندر اطمینان آ گیا تھا کہ وہ اپنی مشکلات کو رفع کرنے کے لیے کوشش تو کرتے تھے، لیکن ساتھ نظریہ یہ ہوتا تھا کہ رب تعالیٰ نے جو ہمارے لیے لکھا ہے، رب تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، اس میں کوئی خیر اور بھلائی ہوگی، اس لیے ہم رب کے حکم کے سامنے رضا کا جو ہے نا صبر کا اعلان کرتے ہیں اور صبر کریں گے۔ جس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ گر کر جاتا ہے پھر اس کو مشکلات نظر نہیں آتی، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو مشکلات میرے اوپر آ رہی ہیں یہ دین کی وجہ سے آ رہی ہیں، اور دین کی وجہ سے جب آئیں گی تو میں صبر کروں گا، رب تعالیٰ مجھے جنت کا مہمان بنائے گا۔ کیونکہ بندے کی پھر نظر یہ دنیا پہ نہیں رہتی، آگے ہوتی ہے کہ میں نے وہ مقام حاصل کرنا ہے جنت والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ میں ضرور ضرور تمہیں جھنجھوڑوں گا، تمہیں مشکلات میں ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کا گمان ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ان یقولوا آمنا، جب انہوں نے جانا آمنا ایمان لے آئے، مسلمان بن کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، یہ کسی فتنے میں، کسی مصیبت میں، کسی آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے، یہ ان کا گمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے جو ایمان لے کر آئے تھے ان کو بھی ہم نے آزمائشوں کے اندر ڈالا ہے، مشکلات کے اندر ان کو ڈالا ہے۔
اور یہ ڈالنے کا مقصد کیوں ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ضرور یہ جانوں گا کہ ان میں سے سچا کون ہے، کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کذاب کون ہے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مشکلات ڈال کے اس کو آزما کر یہ پرکھوں گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ یہ ہر دور میں آیا ہے، جس نے بھی لا الہ الا اللہ صدق کے دل سے کہا، اس پر عمل کیا، اس کے لیے مشکلات بڑی ہیں، اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ پہلے لوگوں کو پڑھ کے دیکھیں، سیدنا خباب کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جب کلمہ پڑھا تھا تو گرم انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا اور مرتے دم تک ان کی کمر میں وہ جو ہے نا ان کے زخم بنے تھے وہ بھرے نہیں تھے، وہ گڑے جو بنے تھے ان کی کمر پر وہ بھرے نہیں تھے، لیکن لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں جو اسلام پر آتا تھا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا تھا، نبی کو مانتا تھا، اس کے سر پہ آرا رکھ کر اس کو اتنا جو ہے نا آرا چلایا جاتا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن وہ اپنے اسلام سے پھرتا نہیں تھا۔ آج ہمیں یہ مشکلات کوئی ملی ہیں؟ ہم تو آزاد ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوا، اتنی بڑی آزمائش ہمارے اوپر نہیں آئی، وگرنہ جو ہمارے حالات ہیں آج اس امت کے جو ابھی حالات بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے ایمان کی ابھی کیفیت ہے، ہمارے سر پہ اگر کوئی آرا رکھے تو ہم اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ ہماری حالت ہے، کیونکہ چند پیسوں کے لیے ہم رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں، چند دن کی جو ہے نا سہولت کے لیے ہم اللہ رسول کی مخالفت کر دیتے ہیں، تو پھر جب موت نظر آ رہی ہو تو کون کھڑا ہوگا ادھر پہ؟ پھر تو ہر کوئی بھاگے گا۔ جو اسلام پر آئے گا، جو اسلام پر چلنے کی کوشش کرے گا، اس کو مشکلات میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں مشکلات؟ اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے دین پر قائم کون رہے گا۔ کبھی مال کی کمی، کبھی کہاں پہ کاروبار کیا، کہاں پہ کیا، اسلام پہ آنے کی وجہ سے کبھی ادھر سے خسارہ، کبھی ادھر سے خسارہ، کبھی جانی نقصان، کبھی مالی نقصان، کبھی کوئی پریشانی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا اپنے بندے کو چیک تو کروں، میرا بندہ میرے ساتھ مخلص ہے کتنا، وفا کتنی کرتا ہے۔ میرے بھائیو ہم ذرا وفا کر کے تو دیکھیں، وفا ہم نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ ہے وفا کرنا ہمارا کام ہے، دنیا آخرت کی بلائیاں دینا رب کبریا کا کام ہے۔ پہلے ہم اپنے آپ کو کسی جگہ لا کر کھڑا تو کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی نہ مانے، بس رب تعالیٰ ہم پر رحمتیں برساتا چلا جائے، ہم اپنے رب کی کوئی بھی نہیں مانیں گے، بس ہمیں صرف رحمتیں چاہیے۔ میرے بھائیوں کلمے کو سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں، اگر اس میں مشکلات آئیں تو ان پر صبر کریں اور اپنی تدابیر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ کوئی مشکل آئی یا تو ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، بس جو ہونا ہے ہوتا رہے، اپنی تدابیر بھی کریں، لیکن پھر بھی اگر وہ مشکلات جاری رہتی ہیں تو اس کو اپنے رب کی طرف سے سمجھ کر اس کے اوپر صبر کریں اور ساتھ اپنی تدابیر کو جاری رکھیں۔ یہ ایک مسلمان کو کام کرنے چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے۔ اور اس کے بعد اگلی جو چیز ہے، صدق و صفا کے بعد، صدق و وفا کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ ہے محبت، پیار۔ کلمے کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا پیار ہونا چاہیے کہ کلمے سے بڑھ کر کوئی چیز نظر نہ آئے۔ اگر کلمہ انا کی قربانی مانگے تو دے دیں، اگر کلمہ مفاد کی قربانی مانگتا ہے تو دیں، اگر کلمہ جو قربانی بھی مانگتا ہے، خواہشات کی جو بھی قربانی مانگتا ہے دے دیں۔ کلمہ کہتا ہے پابند ہو جاؤ تو بن جائے پابند، کلمہ جو کہہ رہا ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ محبت ہے۔ تو ہماری محبت رب کے لیے ہے کیا؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ حب اللہ، جس طرح رب سے پیار کیا جاتا ہے اس طرح غیر اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والے ہیں،
وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آج دیکھیں ہماری محبتیں کس طرف ہیں، ہمارے پیار کس طرف ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہماری کلمے کے ساتھ کہاں محبت ہے؟ ہم معاشرے سے ڈر کر کلمے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ نبی کا فرمان آتا ہے، قرآن کی کوئی آیت آتی ہے، معاشرے سے گھبرا کر لوگ کیا کہیں گے پیچھے ہٹ جاتے ہیں لوگوں کے ڈر سے۔ اگر محبت ہو اللہ سے تو پھر ڈر غیر اللہ کا دل میں کیوں؟ جس کے دل میں رب کی محبت گھر کر جاتی ہے اس کو دوسروں کے ڈر نہیں لگتا۔ پھر صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ جاتے تھے کفار کے دارالحکومت میں، جاتے تھے ان کے محلات میں، جاتے تھے اور ایسے اکڑ کر چلتے تھے۔ کوئی کہتا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ وہ کہتے ہم رب سے ڈرتے ہیں، تم سے کیوں ڈریں؟ تم کیا کر سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ ہماری روح نکال سکتے ہو، ہمیں مار سکتے ہو، شہید کر سکتے ہو۔ اگر شہید کرو گے یہ تو ہمارے لیے اور فخر کی بات ہے کہ رب کے ہاں جائیں گے، رب پوچھے گا کیسے آیا ہے تو میں کہوں گا یا اللہ تیرے راستے میں شہید ہو کے آیا ہوں۔ اور اگر مجھے باندھ دو گے، سزائیں دو گے تو رب پوچھے گا کیا کیا ہے، کہوں گا یا اللہ تیری خاطر اتنا عرصہ مارے کھاتا رہا ہوں۔ یہ کب ہوتی ہے؟ جب محمد رسول اللہ سے وفا کی ہو، کلمے سے وفا کی ہو اور رب سے محبت ہو، حقیقی محبت ہو، پھر یہ بات بنتی ہے۔ میرے بھائیو آج سمجھیں اس چیز کو، خدا کے لیے سمجھیں۔ آج جو کلمے کا مطلب ہے وہ ہمیں نہیں آتا، آج کلمے کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں۔ یہ چیزیں سمجھیں، یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد چھٹی چیز جو ہے وہ کون سی ہے؟ چھٹی چیز ہے تابعداری۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تابعداری ہونا لازمی ہے۔ لا الہ الا اللہ، سب کی بات کو چھوڑ کر الا اللہ، ایک اللہ کی مانیں گے۔ اور جب اللہ کی مان لی، محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی مانی ہے، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جوڑا، لہذا دو کی ماننی ہے، یا رب کی ماننی ہے یا رسول کی ماننی ہے، تیسرے کی نہیں ماننی۔ کلمے کا یہ مطلب ہے۔ ہم ہر کسی کی مانتے ہیں، نبی کی حدیث آئے پھر بھی اور کی مانیں گے، قرآن کی آیت آئے پھر بھی اور کی مانیں گے، اور کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو بڑا پیار کرتے ہیں رب رسول سے۔ میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، مسلمان نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشات بھی میرے تابع نہ ہو جائیں، جب تک جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اپنے آپ کو اس کے سپرد نہیں کر دیتا تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج ہم کیسی وفا کرتے ہیں؟ ہمارے بڑوں کو دیکھ لیں، چھوٹوں کو دیکھ لیں، ہمارے حکمران بھی مسلمان کہلاتے ہیں، ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں۔ وہ جو ہے نا انگریزوں کے قوانین کو ہم پر مسلط کر کے وہ کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی معاشرے کے رسم و رواج کو اپنے اوپر مسلط کر کے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ نہ وہ رب کی مانتے ہیں نہ ہم رب کی مانتے ہیں۔ ہے مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، اور شاید کہیں مسلمانی کا مقابلہ ہو تو ہم آگے ہوں گے کہ مجھ سے بڑا مسلمان کوئی نہیں، لیکن جب ثابت کرنے کی باری آئے گی تو ہم پچھلی صف میں نظر آئیں گے، کیونکہ عمل اور کردار ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں جب تک کلمے کے ساتھ اتنی محبت اور اتنی تابعداری نہیں ہوگی کہ ہمارے جسم پر اسلام کا حکم چلے، ہمارا کلمہ خطرے میں ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، یہ 6 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان کو ذہنوں میں بٹھا لیں، ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈالیں۔ یہی کلمہ معتبر کلمہ ہے۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کلمے کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے، کلمے کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، کلمہ صدق و وفا کے ساتھ پڑھتا ہے، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کلمے سے محبت کرتا ہے، جو کلمے کی تابعداری کرتا ہے، اس بندے کا کلمہ معتبر ہے، اور یہی بندہ ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سفارش کریں گے۔ عمریں گزر چکی ہیں، ابھی وقت ہے، اللہ نے زندگی دی ہے۔ قیامت جب ہم مر جائیں گے، ہماری روح نکلے گی، ہماری قیامت شروع ہے۔
کیونکہ اب ہم کوئی عمل نہیں کر سکیں گے، ہمارے لیے کوئی آگے منافع پہنچانے والی چیز باقی نہیں رہے گی۔ ابھی وقت ہے اس زندگی کے اندر اپنے آپ کو اللہ رسول کے ساتھ جوڑ لیں، تاکہ اللہ رسول کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ادھر سے ہماری روح نکلے، ادھر اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ میرا بندہ تھا، اس کو جنت کا وارث میں بناتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ یہ کلمہ، یہ توحید کا جو نظام ہے، اس کو سمجھیں، توحید کو سمجھیں۔ توحید بڑی اہم چیز ہے، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی توحید پر ہے۔ اگر توحید خطرے میں ہے تو سب عمل خطرے میں ہیں۔ توحید اگر آپ کے پاس ہے تو باقی اگر کوئی لغزش ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھیں، معاشرے سے مت ڈریں، لوگوں سے مت ڈریں، اپنے رب سے ڈریں، کیونکہ جواب ہم نے اپنے رب کو دینا ہے، ہر بندے نے اپنا حساب اپنے رب کو دینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خدا کے لیے یہ کلمے کی جو 6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان 6 چیزوں کو سمجھیں، اس کے اندر مزید مطالعہ کر کے ان کو اپنے اندر جانا پختہ کریں، کیونکہ میں نے تو اختصار سے بیان کیا ہے، آپ اس کو تفصیلاً پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ آپ کا کلمہ معتبر بنے اور کل قیامت کے دن آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔